آج کا پہلا سوال، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے، کیا نمازی کو حالت نماز میں مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام کر سکتا ہے؟ اس طرح جو شخص تلاوت اور وضو کرنے میں مشغول ہو تو کیا اسے بھی سلام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی بتا دیں۔ جی ہاں بھائیو، جو شخص نماز میں مشغول ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا معاملہ اس پر جواب دینے کا، تو وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ انشاءاللہ میں اس میں ڈسکس کر دوں گا۔ سلام سب کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ سلام کو عام کرنا انشاءاللہ یہ ہماری سورۃ النور میں جب آیات آئیں گی سلام کے اوپر، میں صرف سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ یہ اسلامک گریٹنگز جو ہیں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنا، اور جنتیوں کا کلام بھی یہی ہوگا جو قرآن حکیم میں آتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر موقع ملا تو گفتگو کروں گا۔ بہرحال جب بھی مسجد میں داخل ہوں اور نمازی نماز پڑھ رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا جماعت ہو رہی ہو، کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر اس کا رواج موجود تھا، لیکن وہ سلام اتنی اونچی آواز سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قرات کرنے والا امام ہے وہی قرات بھول جائے اپنے کو، یعنی نارمل آواز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض لوگ وہ جان بوجھ کے بہت اونچا السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ اور نہ امام مسجد کو اتنی اونچی قرات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے صرف 10 بندے کھڑے ہیں اور وہ قرات کر رہے 100 بندوں جتنی، تو اس میں جو ہے وہ اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے، بہت اونچی آواز سے گلے پھاڑ کر بولنا۔ سورۃ الاعراف کے آخری رکوع میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ نارمل آواز کے ساتھ ہیں۔ یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں مغرب عشاء اور فجر کی، اس میں بھی صرف پہلی 2 رکعتوں میں امام قرات اونچی کرتا ہے، باقی تو آپ آخری 2 رکعتوں میں ظہر اثر مکمل جتنے نوافل ہیں سنتیں سب کی سب جو ہیں وہ ہم پست آواز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور یہی پسندیدہ چیز ہے، گلا پھاڑ کرنا ہو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد حدیث میں بیان کرتا ہوں، اور یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل حدیث مقبہ فکر کے لوگ، اور خصوصاً جماعت المسلمین والے، کہ انہوں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ باقی ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ تو اس سنت سے کوسوں دور ہیں اور فرقہ واریت کی بیسیکلی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، ادروائز اس میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ تو آپ مسجد میں ویسے بھی بیٹھے ہو تو سلام کر دیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرنے آ گیا آپ، کیونکہ سنت جو ہے وہ تقریباً اٹھ چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اہل حدیث کی مسجدوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صحیح الاسناد حدیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 3875، مسلم میں 1201، اور مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 979 نمبر 979۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دے دیا کرتے تھے۔ پھر ہم حبشہ چلے گئے، حبشہ کی ہجرت کے بعد جب ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کا جواب اپنی زبان مبارک سے نہیں دیا، تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ نماز جو ہے یہ مشغولیت کا کام ہے، اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں 924 نمبر اور مشکات میں 989 نمبر موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد ان کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نیا حکم یہ آ چکا ہے کہ نماز کے دوران گفتگو کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، سلام کا جواب زبان سے دینا، تو اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1206، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے 1217 نمبر، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے کسی قبیلے میں بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ مبارک کے اوپر نماز ادا فرما رہے تھے، تو میں نے آ کر عرض کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ہتھیلی کو۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تو نہیں ہوگے، کیونکہ سلام میں آپ جواب دیا کرتے تھے زبان مبارک کے ساتھ، کیونکہ ابھی تک حکم اس کی منسوخی کا نہیں آیا تھا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا
کہ تم نے اس کام کا کیا کیا، تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اس حوالے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جواب جو ارشاد فرمایا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ، تو اس کی آپ نے ریزن پھر بیان فرما دی کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کا جواب دیا. الحمدللہ. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نمازی کو جب سلام کیا جائے گا تو نمازی زبان سے جواب نہیں دے گا، بلکہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ کو یوں اشارہ کر کے اس کے سلام کا جواب اس طریقے سے دے دے گا. یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی اس طریقے سے ہاتھ جو ہے وہ ہلا کے جواب دے دیا جائے گا. تیسری حدیث جامعہ ترمذی میں 368، سنن ابی داؤد میں 927 نمبر اور مشکات میں بھی 991 نمبر موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں، کیونکہ وہ سینئر صحابی تھے حضرت بلال، یہ بتائیے کیا نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرنے کا رواج تھا؟ تو سیدنا بلال نے کہا کہ ہاں، صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے شخص کو بھی سلام کرتے تھے اور جواب زبان سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے. تو یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا ہے، لیکن سلام بہت اونچی آواز سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طریقے سے نہیں، بلکہ سلام کو بالکل نارمل آواز میں کہنا ہے تاکہ وہ زیادہ آواز بلند نہ ہو اور لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ امام مسجد جڑا ہوتا ترا نکل جائے، ان نمازیوں کا ترا نکل جائے. تو اس میں یعنی افراط و تفریح سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 407 نمبر اور مشکات میں 1013 نمبر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے اسے گزرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو اس نے نماز کے اندر ہی اس کا جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اس کے سلام اس کی نماز کے مکمل ہونے کا انتظار فرمایا. جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ جب کوئی شخص نماز کی حالت میں تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم زبان سے جواب دو بلکہ ہاتھ کے اس اشارے کے ساتھ جواب دو. تو یہ الموطا امام مالک کی حدیث جو ہے یہ بھی اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نمازی کو سلام کیا کرتے تھے اور اس کے سلام کا جواب جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ہوتا تھا، زبان سے نہیں ہوتا تھا نماز کے دوران. اچھا، اس حوالے سے ایک مسکنسیپشن ہے جو عموماً حنفی بھائیوں کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، تو وہ یہ 4 حدیثیں جو ہیں وہ جب ان کا دل کرتا ہے کبھی رفع الیدین کے خلاف فٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ ہاتھ کے اشارے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 968 سے لے کر 971 تک وہی کہ جو سلام پھیرتے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں نمازی کو دونوں ہاتھوں سے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہو، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پر رہنے دو. یہ الفاظ موجود ہیں. ایون یہی حدیث جب ابو داؤد کے اندر اور سنن نسائی میں آتی ہے تو امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اس پہ باب باندھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، لیکن یہ پکڑ کے انہوں نے رفع الیدین پہ لگا دی. اور جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو ڈسکس کر کے کہا ہے کہ جو لوگ رفع الیدین پہ لگا کے لوگوں کو اس سنت سے دور کر رہے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے احادیث کا اس طریقے سے مذاق اڑایا. اور ایون دور حاضر میں جو مفتی اعظم ہے دیوبند کے، مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی کے، باقاعدہ ان کا بھی فتویٰ آیا ہے دروس ترمذی کے اندر کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانا یہ علمی خیانت ہے، یہ رفع الیدین سے متعلق نہیں ہے. رفع الیدین تو آپ تھپڑ مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے تو رفع الیدین ہے. رفع الیدین کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانا. تو ہاتھ وہ اٹھاتے تھے زانوں سے یوں اٹھا کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ یوں سلام کیا کرتے. ویسے بھی گھوڑے کی دم جو ہے وہ اس طرح ہلتی ہے، وہ جب وہ ہلاتا ہے ایسے ایسے نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہلتی ہے. تو یوں کر کے وہ سلام کرتے تھے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اچھا، یہ رفع الیدین کے خلاف پیش کرتے ہیں. میں نے پھر پورا لیکچر بھی دیا، مسئلہ نمبر 70 بھی رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ 2.25 گھنٹے کا. اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا اور باقی بھی ان کے جتنے لیم ایکسکیوزز ہیں ان کو ڈسکس کیا. اب جب یہ نمازی کے سلام کا یوں جواب ہاتھ سے دیتے ہیں تو ادھر بھی یہ فٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرنے سے منع فرمایا. اچھا، خود یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وتر کی نماز میں تیسری رکعت کے اندر رفع الیدین کرتے ہیں، عید کی نماز میں جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس وقت یہ گھوڑے کی دموں والا معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ میں نے علمی جواب ان کو، الزامی جواب جو ہے اینٹی وینم جس کو کہتا ہوں میں، پھکی پنجابی میں، وہ بھی دیا ہے. اور امام بخاری نے بھی یہ پھکی دی ہے جز رفع الیدین کے اندر کہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں، ہم بھی اس کو جو ہے سنت سمجھتے ہیں. 3 تابعین سے ثابت ہے کہ دعائے قنوت سے پہلے، اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے علیہم السلام
کہ وہ رفع الیدین کر کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کر تو دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو یہ بالکل جائز ہے، سنت سے ثابت ہے. تو وہ رفع الیدین کیا منسوخ نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں پہلے کے علاوہ سارے منسوخ ہو چکے ہیں. تو یہ ہاتھ کے اشارے سے جو منع فرمایا، سلام پھیرتے وقت منع فرمایا، اس وقت منع نہیں فرمایا. اس کے علاوہ اور کئی اشارے موجود ہیں، میں اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1234، مسلم میں 949 نمبر، مشکات میں 988 نمبر. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے آخری ایام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے آن دا بہاف آف پروفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوں نماز میں یوں ہاتھ میں ہاتھ مار کے نا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، دستک دے کے یوں ایسے اپنی ہتھیلیوں پہ مار کے، تاکہ سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفے چیرتے ہوئے آگے گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر رہو، لیکن وہ ادبن جو ہے اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر آئے اور آپ نے نماز مکمل فرما کر ارشاد فرمایا کہ جب ابوبکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو تو تم نے رہنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے بہت ہی زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بچے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی تشریف لیں اور وہ مصلی پر کھڑا رہے. یعنی کس طرح اپنے آپ کو عاجزی سے ذکر کیا. یعنی کہ ابو بکر صدیق کی کیا مجال. انہوں نے کہا کہ ابھی قحافہ کے بچے کی کیا مجال، اس کی کیا اوقات کہ وہ مصلی پر کھڑا رہے جبکہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصلی چھوڑ دیا. تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی. ہاں صرف ایک شخص ہے جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقدمے کو نپٹانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہوئے تھے. پیچھے سے عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام پہلے انتظار کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر گئے ہیں تو نماز پڑھ لی ہوگی. تو عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پر کھڑا کر دیا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. 2 رکعتیں ہو چکی ہوئی تھیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو صحابہ کرام نے پھر جو ہے وہ مطلع کیا عبد الرحمن بن عوف کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم نماز پڑھاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے وہ حکم کو ادب پر فوقیت دیتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ حکم ادب پر فوقیت ہی رکھتا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، نماز مکمل کروائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا عبد الرحمن بن عوف نے، تو آپ نے اپنی 2 رکعتیں جو ہے وہ مکمل کی. اور بعض روایات میں آتی ہیں کہ صحابہ کرام استغفار بھی پڑھنا شروع ہو گئے، ڈر گئے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو یعنی آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا. ظاہر صحابہ کرام تو اس معاملے میں بہت کانشیس ہوا کرتے تھے. بہرحال وہ جو بخاری اور مسلم کی میں نے حدیث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی ہے، اس حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے امام کو کسی غلطی پر مطلع کرنا ہو تو مرد حضرات کہا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تو غلطی نہیں کرتا، یہ بندہ غلطی کر سکتا ہے. اور عورتیں جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے یوں کریں، ہاتھ پہ ہاتھ مارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ نے جو یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یعنی عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے. اس لیے امام کے پیچھے عورت جو ہے وہ بلند آواز سے آمین بھی نہیں کہے گی. آمین بھی مرد ہی بلند آواز سے کہیں گے، عورت نہیں کہے گی، اس پہ اجماع ہے. تو یہاں پر بھی عورتیں جو ہے وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر مطلع نہیں کریں گی، بلکہ مرد کریں گے اور عورتیں یوں کریں گی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں عورت کا پردہ کتنا ہے. اور اس سے وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کے مرد ہو کے ڈاکٹر فرد ہاشمی کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کے لیے لیکچر ہے، ان کے مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر محرم عورت کی وہ آواز سنیں. البتہ اگر کوئی ایسی ٹیچر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گزارا ہی نہیں ہے، یعنی وہ بات کہیں سے آپ کو مل ہی نہیں رہی ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے. جس طرح کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ ایشو ہی نہیں رہا. اب تو سب کچھ علم جو ہے وہ کتابوں میں آ چکا ہے، اور الحمدللہ دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں اسپیکرز موجود ہیں. تو سیدہ عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تو والدہ بھی تھیں، والدہ کی بجائے اپروپریٹ ورڈ ہے ماں تھی. وہ والدہ کے لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بعض اوقات لوگ بول بھی دیتے ہیں، لیکن ماں تھی، روحانی ماں تھی امت کی. اور ان سے تو اس حوالے سے کوئی ایشو بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ پردے میں رہتی تھی اور صحابہ کرام کو حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تاکہ دین آگے ٹرانسفر ہو. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے کہ عورتیں جو ہے وہ زبان سے نہیں بلکہ دستک دیں گی. تو اس میں بھی ہاتھ کا اشارہ ثابت ہو گیا. یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ یہ ہاتھ سے اشارہ کرنا
یہ اگر منسوخ ہوتا تو یہاں تو نا، یہ تو آپ کے بالکل بیماری کے آخری دن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے نا کہ میں نے تو تمہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، گھوڑوں کی دھما والا معاملہ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ آخری دن اجرفا دن چھڑیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل بیماری کے دن ہے، آخری 2-3 دن ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے بھی نہیں آئے ہیں، اس میں بھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کا جو ہے وہ صحابہ کرام کو تلقین فرما دی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ضرورت کے تحت یہ معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا، عموماً اہل حدیث حضرات کو تو یہ ایشو پتا ہے، وہ امام کو جب لقمہ دیتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. باقی حنفیوں کی میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے، جب کبھی امام کو غلطی لگے، یعنی امام جو ہے وہ اس نے دوسری رکعت تھوڑی لمبی کر دی اور خطرہ پڑ گیا کہ 4 رکعت والی میں اسلام ہی نہ پھیر دے، تو پیچھے مقتدی جو ہے اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، اسے اللہ اکبر سے لقمہ نہیں دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کا تو امام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لقمہ کس لیے دیا جا رہا ہے. عین ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو پیچھے آ کے نماز بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے شروع کرتے ہیں. اب یہ کیا پتہ ہے کہ وہ غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا کسی شخص نے اللہ اکبر کہہ کے خود اپنی نماز شروع کی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چل سکتا. سبحان اللہ جب آپ کہیں گے تو وہ غلطی کا اس کے اوپر اشارہ ہوگا، تو پھر وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا. باقی سجدہ صاحب کے حوالے سے مسئلہ نمبر 92 میرا الحمدللہ ریکارڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اشارے کی اجازت سے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی کا موبائل فون جو ہے وہ بج جاتا ہے اور وہ سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کو نکال کے بند بھی کر سکتا ہے، اس کی ٹون کو آف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعی عذر ہے. باقی کوشش یہی کریں کہ امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے اوپر ایمفسائز کریں کہ وہ موبائل فون کو بند کر دیا کریں، نماز شروع کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ سائلنٹ ضرور کر دیا کریں.